قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ ارے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے اصلی گھر گئے. کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جیل ہے کیا اللہ طلب بھی تیرے ہیں. احباب گرامی، میری تقریر بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید تو فصاحت و بلاغت و بات میری شروع ہو چکی ہے. بھائی محمد مقبول صاحب دی والدہ محترمہ دنیا تو تشریف لے گئی نے. بھائی محمد مقبول صاحب نے بڑی ہی محبت کا اظہار فرمایا، حکم فرمایا کہ استاد جی تو ساخت میں پاک بلتے آنے. اور بھائی محمد سیف اللہ صاحب نے اپنی خصوصی محبت کے نال نوازیا. انہاں دے حکم دے مطابق بندہ ناچیز نے وعدہ وفا کیتا. دعا کرو اللہ پاک ماں جی محترمہ دے کامل مغفرت فرمائے. اچھا آکھو جا عزیزم. اصال ثواب اور دعا دی محفل ہے. جیڑا بندہ
یہو جے محفلوں دے وچ آ کے بیٹھ جاندا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت تسی جنت کے کیاریاں دے وچ گزرو جنت کے پھل کھا لیا کرو۔ سرکار دے صحابہ پاک کیندی یا رسول اللہ او جنت دیاں کیاریاں کی نے کتھے نے؟ جنت دے کیاریاں تے جنت دے وچ ہی لگن گیاں، لیکن آپ فرما رہے ہو جب دنیا تو گزرو جنت دے کیاریاں دے وچ اللہ دے ذکر دے پھل کھا لیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جس جگہ تے رب رسول دا ذکر ہوندا ہوے سمجھ لو جنت والی جگہ ہے، جنت دی کیاری ہے، تسی بھی اودے وچ شریک ہو جایا کرو۔ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی کم وقت بھی انجلی محفل وچ آ کے بیٹھ جائے اللہ انہوں بھی مقدرہ والا بنا چھڑتا ہے۔ اللہ پاک اس نو بھی بولو بڑا مقدرہ والا بنا چھڑتا ہے۔ اے باپ برکت محفلہ انجلیاں محفلہ ہوندیاں نے تو انہاں دے وچ جیڑا بھی بندہ آوے تے محبت مصطفیٰ دے وچ بیٹھیا کرے تے جھوم کے ذرا سبحان اللہ بولو ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ او عزیزانی من میرے نبی دے غلام و رب کائنات نے فرمایا اللہ دا قرآن تلاوت کرنا چاہنا اللہ پاک فرما دے، اللہ فرما دے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت تو بعد بولو والدین کا ذکر فرمایا، اے میرے والد کو مولا وجہ کی ہے، اپنی عبادت تو بعد والدین کا ذکر فرمایا وجہ کی ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے میرے بندے ہو اگر تسی چاہتے ہو نماز قبول ہو جاوے، روزہ قبول ہو جاوے، حج قبول ہو جاوے، زکات قبول ہو جاوے، صدقہ و خیرات قبول ہو جاوے، یا اللہ یہ ڈاکٹر کیے دنشور کیے، اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہو جے تسی چاہتے ہو تہاڈی ہر ایک عبادت اللہ کی بارگاہ وچ قبول ہو جائے، پھر میرا بیٹے رب فرماتا ہے اے ایمان والے اپنے والدین نو راضی رکھ لے آجے، چلو تیرے والدین تیرے راضی ہو جاؤں گے، پھر سمجھ لو خدا بھی راضی ہے تے بولو مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ میرے قریب آقا دے غلامو اے دنیا جیڑے چلو چلے گا میلا ہے، ہر کوئی آ رہے آج کوئی جا رہے ہیں، جناب علی میرے کریم آقا دے غلامو بھائی محمد مقبول صاحب دی واردہ محترمہ دنیا کو چلیاں گئیاں نے، لیکن میرے تے تیرے نبی سرکار دا فرمان ہے، میرے آقا فرمانے ہیں جس وقت موت دا وقت آ جاندہ ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے آ جاندے ہیں، اللہ دی رحمت دے فرشتے آ جاندے ہیں، آگے کہنے نے مرن والے لوگ ایک رزق والا فرشتہ پانی والا دانے والا ہر چیز والا تیری حفاظت والے فرشتے آگے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تیرا رزق مک گئے، تجھا فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے پوری دنیا میں کوشش کی ہے تیرے واسطے کوئی پانی دا قطرہ باقی ہوئے، میں تیرے واسطے پانی دا کوئی قطرہ باقی نہیں ملیا، تیرے واسطے کوئی دانہ باقی موجود نہیں پایا میں، تیرے واسطے کوئی پھل فروٹ باقی نہیں پایا میں، لہذا ہن تیرے رب دا امر لے کے آیا، تیرے رب دا حکم لے کے آیا، اے فرشتے کہندے نے اے نیک روح چل اپنے رب دی طرف، اللہ دا قرآن فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آؤ میرے قریب آقا دے غلاموں فرشتے آگے کہہ دے چل اپنے رب دی طرف، تیرے رب دا امر آگے آگے، تیرے رب دا حکم آگے آگے۔ آؤ میرے قریب آقا دے غلاموں حضرت سلطان العارفین دا ترجمہ کر جایا، آپ کی فرماتے نے آپ فرماتے ہیں اصل کے
سبحان اللہ آفر بندے حسن دے کے او یارا رو لے ہوئی اے تینو دتا کس دلاسا ایک صحابی آ گیا عمران احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں جناب عالم مصطفیٰ کریم دے غلاموں علماء کرام کی موجودگی میں ذکر کر رہے ہیں میرے آقا دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی آ گیا آیت یمن وچ ہوئے آیت یمن تھی لیکن جب میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آیت بولو مدنی بن گیا سبحان اللہ میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آیت مدنی بن گیا میرے آقا نیاز کرتا ہے سونیا کملی والیا سونیا میں تھوڑا فرمان پڑھے آقا تھوڑا فرمان سن کے آیا ماں جیڑا بندہ کافرانال مقابلہ کرے جیڑا بندہ کافرانال مدے مقابل ہوئے سونیا کا خون دا قطرہ زمین دے اے بعد وچ نکلدا ہے رب دا دیدار پہلے ہو جائے اے سونیا میں جہاد واسطے آیا ہوں میں کافراں دے مقابلے وچ بھیجو میں اپنی جان دا نذرانہ تھوڑے نام کو قربان کرنا چاہنا ہوں میرے آقا روایت کرتا سونیا مینوں اجازت دے دیو اللہ اکبر میرے نبی دے غلام جس وقت میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کردے اے سونیا مینوں اجازت دیو میں بھی جنگ دے جانا چاہنا ہوں میرے تے تیرے قریب آقا نے فرمایا اے میرے یار نال سیابی سونیا میری اماں بھی حیات ہے میرا پاپا بھی حیات ہے میرے آقا نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ نے کوئی اجازت نہیں دیتا فرمایا جا اپنی میری اماں کی خدمت کر جا کے اپنے باپ کی خدمت کر فرمایا قیامت والے دن جتنے شہید کھڑے ہون گے اللہ والے دن دی خدمت صدقے تینوں شہیداں نال کھڑا میرا مالک تینوں بولو شہیدہ نال کھڑا کر دے گا ذرا کہنے دل سے سبحان میرے قریب آقا دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا جا اپنے والدین کی خدمت کر اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں جا اپنے والدین کی خدمت کر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرما دے آپ فرما دے بھائی بھائیاں دے بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں وہ باپ دے پھر تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاوا وہ باپ دے پھر تاج محمد
کہ ماما ٹھنڈی یا چار میرے آقا گزرتے گزرتے ایک جگہ ایسی آئی ہے جتنے میرے آقا دی بولو سواری رک گئی ہے میرے تیرے حضور سرکار ایک ڈھیری دے چڑے گئے جس وقت حضور ایک ڈھیری دے چڑے گئے جا کے تے روڑ لگوئے نے حضور تے سیابان کا تیرے سونے اے تے پتھرہ دی ڈھیری ہے آقا کیوں رو دیو وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا میرے سیابا اے بظاہر تے تو پتھرہ دی ڈھیری پہ لگ دیئے لیکن حقیقت وچ میں محمد مصطفیٰ کو پوچھ رہے ہو اے جڑی پتھرہ دی ڈھیری پہ تو نظر ہوتی ہے میری ماں دی قبر ہے میری اماں دی بولو قبر ہے لوگ کہتے ہیں کیوں جاندے ہو قبراں تے والدین دی قبر تے جاؤ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ہے نا غریب جڑا بندہ چاہتا ہے نا میں امیر ہو جاواں میرے مال وچ برکت آ جائے میرے رزق وچ برکت آ جائے یہ ماں باپ حیات نہیں انہاں دی قدر کر خدمت کر اللہ تیری غربت دور کر دے گا جے دنیا تو چلے گئے ہر جمعہ جا کے سورہ یاسین شریف پڑھیا کر اپنے والدین کو احسان کریا کر ثواب پہنچایا کر اللہ پاک اس کی برکت دے رات تیری غربت تیرا قرضہ سارا مہربانی کر کے ادا تے پھر کیوں نہ کیے عظمتا کی سڑاوا اے بھائی محمد مقبول صاحب نے جناب علی نام کر لگا تیرا مل کے پڑھ دیو عظمتا کی سڑاوا مادیا تارے دلیا نے دعا مل کے ذرا تارے تسی پچھلے بیٹھے ہو تسی بھی مل کے پڑھ لو جیتے جیتے پیچھے ماں دی دعائے اے بندہ پڑھے باقی چپ رہو مل کے بولیے عظمتا کی سڑاوا دیا تارے دلیا نے دعا رو یاد جد آیا وفا دعا ہے میرا مالک تواڈی میری حاضری نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے بھائی محمد مقبول صاحب دی والدہ محترمہ دی اللہ پاک کامل مغفرت فرمائے مرحومہ نو اللہ پاک کروٹ گری کے رحمت فرمائے میرے رب دی رحمت چھوٹی نہیں میرا اللہ فرماتا ہے سچے دل لگ جدو میرے بوئے تے آ کے تسی دعا کر لو نا اللہ فرماتا ہے اے کائنات والے سن لو جے میں گناہاں نو نیکیاں وچ چینج نہ کراں تے مینوں محمد دا رب کون او دی قدرت او چاہے اللہ فرماتے و یبدل اللہ سیئات حسنات فرمایا سی کہ گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دینے پر اپنے ماپیاں واسطے دعاواں تے کرو نا رب دی رحمت ویکھو کیویں نواز دیندی ہے اللہ پاک سانو اپنے والدین دی خدمت اور انہاں واسطے بخشش دی دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے